السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل محبت دین اسلام آفیشل۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ آج کا بیان ہے سورہ کہف کے عظیم واقعات پر، جو ہر ایمان والے کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں قیامت تک کے لیے سبق دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میری عزیز بہنوں، دنیا کی زندگی دھوکے کے چند لمحے ہیں۔ انسان محل بناتا ہے لیکن قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن کفن کے ساتھ ایک پیسہ نہیں لے جا پاتا۔ یہ سورۃ الکہف ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل زندگی آخرت ہے۔ یہ سورت ایمان والوں کے لیے روشنی ہے اور غافلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ واقعہ اصحاب کہف۔ میری عزیز بہنوں، ذرا سوچئے، ایک زمانہ ہر طرف کفر چھایا ہوا ہے۔ ظالم بادشاہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے، میری عبادت کرو، میرے آگے جھکو، میں تمہارا رب ہوں۔ ایسے ماحول میں چند نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ وہ 7 کے قریب تھے اور ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھ کر پہرا دیتا تھا۔ یہ نوجوانوں نے کہا، ہم کسی انسان کو رب نہیں مان سکتے، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کہنا آسان نہیں تھا۔ موت سامنے تھی، قید خانہ سامنے تھا، خاندان کی نفرت سامنے تھی، لیکن ایمان کے سامنے یہ سب کچھ چھوٹا لگ رہا تھا۔ یہ جوان ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے والدین کو، اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر ایک اندھیرے غار میں جا چھپے۔ غار تنگ تھا، اندھیرا تھا، سہولت کچھ نہ تھی، لیکن ایمان کی روشنی نے اسے جنت بنا دیا۔ اللہ کی قدرت، 309 سال کی نیند۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت برسائی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ برسوں اپنے غار میں سوئے رہے، اور وہ نیند عام نیند نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے، سال گزر گئے، بادشاہ مر گئے، نسلیں بدل گئی، شہر بدل گیا۔ 309 سال تک وہ ایسی سوئے رہے جیسے کل ہی سوئے ہوں۔ ان کے کتے کے وفاداری کا یہ عالم تھا کہ وہ غار کے دہانے پر دونوں بازو پھیلائے بیٹھا رہا۔ قرآن میں اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایمان کی راہ میں اگر ایک جانور بھی ساتھ ہو جائے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے۔ بیداری اور شہر کا منظر۔ میری پیاری بہنوں، جب وہ نوجوان جاگے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا، شاید 1 دن یا آدھا دن، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ صدیوں سو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو کہا، یہ سکے لے جاؤ، شہر میں کچھ کھانا خرید کر لاؤ، مگر احتیاط سے جانا، کہیں لوگ ہمیں پہچان نہ لیں۔ وہ نوجوان جب بازار میں گیا تو اس نے ایک پرانا سا سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار نے سکہ دیکھا،
حیران رہ گیا، یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، یہ کہاں سے لایا ہے؟ لوگ جمع ہو گئے، شور مچ گیا، سب حیرت سے کہنے لگے یہ کوئی اور زمانے کے لوگ ہیں، یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ وہ نوجوان واپس اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور شہر کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اس دن سب کو پتہ چلا یہ وہی اصحاب کہف ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر زندہ رکھا۔ لوگوں کا رد عمل۔ میری پیاری بہنوں، لوگ رونے لگے، ایمان تازہ ہو گیا اور کہنے لگے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ اپنے بندوں کو صدیوں تک سلا سکتا ہے تو مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ان نوجوانوں کو اپنی رحمت میں لے لیا، ان کی روحوں کو سکون دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے ان کے غار کے پاس ایک مسجد بنا لی تاکہ یہ یاد ہمیشہ باقی رہے کہ ایمان کے لیے جان قربان کرنے والے کبھی نہیں مرتے، اللہ انہیں ہمیشہ زندہ کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اصحاب کہف کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے ایمان سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اگر ایمان کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ ایمان بچ جائے تو اندھیری غار بھی جنت ہے، اور ایمان نہ ہو تو سونے کے محلات بھی جہنم ہے۔ دو باغوں والے شخص کا غرور، دنیا کی حقیقت کا سبق۔ میری عزیز بہنوں، قرآن مجید سورہ کہف میں ایک اور عظیم واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ قصہ ہے ایک مالدار شخص کا جسے اللہ نے خوب نعمتیں دی۔ اس کے پاس 2 سرسبز باغ تھے، باغوں کے بیچ نہریں بہتی تھی، درختوں پر لذیذ پھل لگتے تھے۔ اس کے پاس کھجوریں بھی تھیں، انگور بھی تھے، سبزہ بھی، فصلیں بھی۔ یعنی اللہ نے اس کو ایک چھوٹا سا جنت نما باغ دیا تھا۔ میری پیاری بہنوں، نعمتیں جب شکر کے بجائے غرور پیدا کر دیں تو وہ نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں۔ یہ شخص اپنے باغ میں اکڑ کر کہنے لگا یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا، یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوں گے، اور قیامت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قیامت آئے گی۔ نعوذ باللہ، اس نے اللہ کی قدرت کو بھلا دیا۔ نیک دوستوں کی نصیحت۔ اس کے پاس ایک نیک دوست تھا، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا بھائی یہ سب کچھ تیرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کاش جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے اور قوت صرف اللہ کی ہے۔ لیکن وہ شخص اپنی دولت پر مزید اکڑ گیا اور کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور لوگوں میں عزت والا بھی۔ میرے عزیز بہنوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ایک رات اس باغ پر اپنا حکم بھیج دیا، ایک طوفان آیا، ایک بجلی گری، اور صبح ہوتے ہی وہ باغ جو جنت لگتا تھا ویران کھنڈر بن گیا۔ نہ پھل بچے، نہ درخت، نہ نہریں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ مالدار اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اور پکارنے لگا ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ دنیا کی دولت، باغات، محل سب عارضی ہیں، جو آج ہے وہ کل مٹ سکتا ہے۔ اصل دولت ایمان اور اللہ کا شکر ہے۔ سوچیے ذرا، وہ شخص باغوں کا مالک تھا لیکن اللہ نے پل بھر میں اس کی محنت ضائع کر دی۔ اور آج ہم بھی اگر مال اور دولت پر اکڑ جائیں، نماز بھول جائیں، دین بھول جائیں تو کیا انجام اس سے مختلف ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میری پیاری بہنوں، ہمیشہ یہ کہو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا صبر اور اللہ کے علم کا سبق۔ میری عزیز بہنوں، سورہ کہف میں ایک عظیم واقعہ ہے جو ہمیں صبر، عاجزی اور اللہ کے علم پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا کلیم اللہ، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میرے پاس۔ اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، ایک بندہ ہے جسے میں نے خاص علم دیا ہے اور وہ تجھ سے زیادہ کچھ جانتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کے ولی اور نبی تھے جنہیں ہم حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہماری نظر محدود ہے لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ذرا سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی صبر نہ کر سکے تو ہم کیسے ہر معاملے کو فوراً سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج اگر کسی کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عہدہ ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، لیکن ذوالقرنین نے ہمیں سکھایا ہے کہ طاقت عدل کے لیے ہے، نہ کہ غرور اور ظلم کے لیے۔ ذرا سوچئے، ہمیں اگر اختیار ملے تو ہم کیا کرتے ہیں، عدل یا ظلم؟ دجال کا فتنہ اور آخری آزمائش۔ میری پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کی فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آج کے دور میں فتنہ دجال کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں۔ میڈیا کے ذریعے گمراہی، عورتوں کی بے پردگی، مردوں کا دین سے دور ہونا، دولت کے پیچھے اندھا دھند دوڑنا، یہ سب دجالی فتنوں کی تیاری ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے رشتہ نہ جوڑا تو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، سورۃ الکہف ہمیں 4 بڑے سبق دیتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں، مال و دولت پر غرور نہ کریں، مشکلات پر صبر کریں، طاقت کو عدل کے لیے استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن سے جڑ جائیں ورنہ فتنوں میں بہہ جائیں گے۔ میں آپ کو سورۃ الکہف کے کچھ طاقتور وظائف بتاتی ہوں۔ ہر وظائف کے ساتھ آگے پیچھے درود شریف لازمی پڑھیں۔ حدیث مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور، روشنی پیدا ہو جاتی ہے، دل و روح میں نور پیدا ہوتا ہے، جمعے کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، قبر اور آخرت کے اندھیروں سے حفاظت ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دنیاوی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ دجال کے فتنے سے حفاظت کا وظیفہ، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اور روزانہ یا ہفتے میں ایک بار تلاوت کریں۔ ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف مکمل پڑھیں، چاہے صبح کے وقت یا نماز جمعہ سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ رزق میں برکت اور قرض سے نجات کے لیے وظیفہ، جمعرات کی رات یا جمعے کے دن فجر کے بعد ایک بار سورۃ الکہف کی تلاوت کریں اور آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ سے رزق کے حلال اور برکت کی دعا مانگیں۔ رزق میں کشادگی، کاروبار یا نوکری میں ترقی، قرضوں سے نجات اور مالی سکون۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔
اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی۔ جو شخص اس سورت کو کم از کم 40 دن بلا ناغہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے گا۔ اس پر روز روشن کی طرح وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں گے جن پر وہ کاربند ہو کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ سورۃ الکہف کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہماری اولاد کو دین پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں بچا۔ یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے بچا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ میری ایک ویور ہے نصرت نسیم، جنہوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے۔ آئیے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصرت نسیم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہر دکھ درد اور پریشانی سے نجات دے، ان کی زندگی میں رحمت برکت اور سکون بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔